یہاں تک کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک بھی ذکر کیا کہ لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من العشاء والفجر، کہ منافقین پر سب سے زیادہ نماز جو بھاری ہے وہ عشاء اور فجر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو آر اینڈر ایپیسوڈ۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم ایک اور جو منافقین کی سائنز ہیں اس میں سے ایک سائن کو ڈسکس کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ نماز میں سستی۔ کہ نماز میں سستی یہ بھی ایک منافقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو وہ نماز کو اپنے ٹائم پر ادا نہیں کرتے، جب اس کا وقت نکل جاتا تو پھر اس کو ادا کرتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک بھی ذکر کیا کہ لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من العشاء والفجر، کہ منافقین پر سب سے زیادہ نماز جو بھاری ہے وہ عشاء اور فجر ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ذکر ہے، اس میں یہ ہے کہ عبد الرحمن بن علا، یہ ایک تابعی ہے، وہ آئے انس بن مالک رحمہ اللہ کے گھر میں جو کہ بصرہ میں تھا۔ اس ٹائم وہ ظہر کی نماز پڑھی، انہوں نے وہاں پر آئے اور پھر ان سے بات چیت کری اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں پڑھی۔ تو اس ٹائم انہوں نے کہا کہ آپ نماز ادا کر لیں۔ پھر انہوں نے نماز ادا کری اور پھر اس کے بعد وہ انس بن مالک کے پاس آئے، انہوں نے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا کہ جو بندہ لیٹ نماز پڑھتا ہے یہ منافقی کی نماز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی جب پھر آگے وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ منافق کی نماز ہے، یہاں تک کہ وہ سورج جو ہے شیطان کی دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، جہاں تک کہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور چار رکعتیں اس طرح ادا کرتا ہے کہ جیسے کہ گویا وہ جان چھڑا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اور اس میں وہ ذکر بھی بہت تھوڑا کرتا ہے۔ یہ منافق کی نماز اللہ کے نبی نے ذکر کری کہ وہ آخری وقت میں ادا کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو ذکر کیا اور کئی صفات کو ذکر کیا، جس میں سے صفات یہ بھی ذکر کی کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى، کہ جب منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی نماز کو اول وقت میں ادا کریں، اور کئی احادیث مروی ہیں جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ نماز کو جو لوگ تاخیر کر کے پڑھتے ہیں وہ ان کے بارے میں کئی احادیث میں وعید وارد ہے کہ ان کے لیے کل قیامت کے دن کیا ان کے لیے عذاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔